ہمارے اب اس دنوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، واعظ ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، یا تو حضور کے حسن ظاہری کا تذکرہ ہوگا، آپ کی زلفوں کا معاملہ ہوگا، آپ کی آنکھوں کا حسن ہوگا، آپ کی کالی کملی کا ذکر ہوگا، یا جو خرق عادت کوئی واقعات ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، یا اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے کہ اللہ حضور کے مقام اور مرتبے کو واضح کرے۔ پہلی بات کہ جملہ کمالات کی جامع ہے حضور کی شخصیت، کوئی شک نہیں، جو تمام اچھوں کے اندر تمام اچھائیاں ہیں وہ ساری اچھائیاں آپ میں جمع ہیں۔ البتہ یہ بات جان لیجئے، میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کی کوشش آپ کی توہین پر منتج ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے مرتبہ مقام کو اس کے اصل مقام کے مطابق بیان نہیں کر سکتے تو کہیں نیچے گریں گے نا۔ ناممکن ہے کہ حضور کے مرتبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں۔ سیدھی سی بات ہے، کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے نا۔ کسی انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، کوئی انجینئر ہی سمجھے گا نا۔ تو حضور کا کیا مقام ہے کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا، اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے، نیچے والے کا ظاہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں، سب سے اوپر ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ تو حضور کے مرتبہ اور مقام کو کسی درجے میں جاننے والے صرف انبیاء ہیں، کلی طور پر جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ آپ کو کیا پتا، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ ہاں، بحیثیت بشر ہم پہچان سکتے ہیں حضور باپ کیسے تھے، حضور شوہر کیسے تھے، یہ سب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور حاکم کیسے تھے، حضور منصف کیسے تھے، حضور سپہ سالار کیسے تھے، تمام جو بھی حیثیتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں انسان کی، وہ تمام حیثیتیں جمع ہیں حضور کی ذات کے اندر۔ داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، صدر مملکت بھی ہیں، کیا نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے اسوہ ہے، ہر ایک کے لیے اسوہ ہے۔